بسم الله الرحمن الرحيم رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ليس له جزاء إلا الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام بزرگان محترم اور معزز حاضرین اکرام، جیسے گزشتہ جمعہ مبارک ہمارے سامنے آئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فریضے یعنی حج کو کس طریقے سے ادا کیا جائے گا اس کو آج انشاءاللہ تعالیٰ بتلایا جائے گا، بیان کیا جائے گا، تاکہ ہمارے ذہن کے اندر یہ بات رہے کہ اس وقت کون سا عمل کرنا چاہیے۔ بھلے سے ہم اس سال حج کے لیے نہ جا رہے ہوں یا حج کر کے آ گئے ہوں، آگے اللہ تعالیٰ ہم کو جب بھی توفیق عطا فرمائے تو ہمارے ذہن کے اندر یہ مسائل، یہ احکامات مستحضر رہنا چاہیے، اور ان چیزوں کو سننے کے بعد انسان کے اندر ایک شوق، رغبت اور جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے ان چیزوں کو یا یہ اعمال کو یا اس طریقے کو ہر سال بتلایا جاتا ہے تاکہ اس کا اعادہ ہوتا رہے اور وہ بات ہمارے ذہن میں آتی رہے، اور جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اس کا موقع عطا فرمائے تو اس وقت ہم بھلے سے ان نشستوں کے اندر شرکت کریں گے، لیکن اس کے باوجود ہمارے ذہن کے اندر کچھ باتیں وہ رہتی ہیں جو پہلے سنی گئی تھی، اس کا استحضار ہونے کی وجہ سے ان اعمال کی ادائیگی میں حج کے موقع پر ہم کو آسانی ہو جاتی ہے۔ تو محترم بزرگ دوستو، حج جو کیا جاتا ہے سب سے پہلے اپنی نیتوں کو درست کر لینا یہ ضروری ہوتا ہے، اس لیے کہ حدیث پاک میں بات فرمائی گئی ہے، بخاری شریف کی سب سے پہلی وہ حدیث پاک ہے اور پوری دنیا کے اندر جو پڑھی اور سنی جاتی ہے، انما الاعمال بالنیات، یہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ انسان کی نیت جیسی ہوگی اس کے اعمال پر اللہ تعالیٰ ویسا ہی اجر و ثواب فرمائیں گے۔ نیت کسی بھی چھوٹے چھوٹے عمل کرنے کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رضا خوشنودی اگر ہو تو اللہ تعالیٰ خوب ثواب فرمائیں گے، اور وہ عمل دیکھنے کے اعتبار سے کرنے کے لحاظ سے بہت بڑا ہے، لیکن نیت میں کھوٹ ہے، فطور ہے تو وہ ثواب میں محرومی ہو جاتی ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار یعنی اعمال کے قبول ہونے کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ 1 روپیہ اگر کوئی شخص صدقہ و خیرات کر رہا ہے تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کے پاس بہت زیادہ جو اجر و ثواب ملے گا اگر اس کی نیت خالص اللہ کو راضی اور خوش کرنا ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی شخص 1000 روپیے صدقہ کرے، خیرات کرے، لیکن نیت دکھلانے کی اگر ہے تو پھر اس صورت میں آخرت میں سوائے محرومی کے اور کچھ حاصل نہیں ہونے والا ہے۔ تو حج جو کیا جائے گا سب سے پہلے اپنی نیتوں کو، حج ہو یا عمرہ ہو یا کوئی بھی عمل ہو، اپنی نیتوں کو ٹھیک کر لینا کہ ہمارا یہ عمل خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ اب اس نیت سے احرام بھی باندھا جائے گا، اس نیت سے تیاری بھی کی جائے گی، اپنے وطن سے ساری چیزوں کی تیاری کر لینا، اور بطور خاص ان دعاؤں کا اہتمام جو چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں ہر موقع پر بتائی گئی ہیں ان کو یاد کر لینا چاہیے۔ اس پر ایک عجیب لذت اللہ تبارک و رکھی ہے، یاد کر کے اس کو وہاں پر پڑھنے پر بجائے اس کے کہ دوسروں کا دیکھا دیکھی ہم پڑھنے لگے، وہ اس میں کیفیت پیدا نہیں ہوتی ہے۔ دوسری بات، حج کو جانے سے پہلے یہاں پر جن کے جو معاملات ہمارے ہیں، حقوق ہیں لین دین کے، ہمارے ذمہ جتنے لوگوں کے جو حقوق باقی ہیں ان تمام کو ادا کر دینا۔
کسی کا روپیہ پیسہ دینا باقی ہے، کسی سے اناج لائے تھے، کسی سے دوائی لے کر آئے تھے، کپڑا لے کر آئے تھے، دودھ والوں کا پیسہ ہے، غلے والوں کا پیسہ، جو بھی ہوگا یہ اسی طریقے سے اپنی بہنوں کا حصہ، یتیم بچوں کا حصہ میراث میں جو نہیں دیا گیا اس کو بطور خاص ادا کر دینا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں حقوق العباد کے تحت جتنی چیزیں بنتی ہیں ان تمام کو ادا کر دیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ جانے کے بعد غائبانے میں لوگ ہماری غیبتیں کریں، میرے پیسے لے کے چلے گئے، میرے پیسے ڈبا دیے، میرے پیسے دینے کا نام نہیں، میرے پیسے دینے کا ذکر تک نہیں، کسی کو ذمہ دار بھی نہیں بنائے، اس بارے میں تذکرہ کرنے گلے خالی لوگوں سے گلے ملتے رہے، ہار پہنتے رہے، دعوتیں کھاتے رہے اور اسی طریقے شالیں اڑاتے رہے، اوڑھتے رہے۔ یہ بس لوگوں کے اندر چرچا نہیں ہونا چاہیے، کوئی اچھی بات نہیں ہوتی ہے۔ جن لوگوں کا دینا ہے وہ ساری چیزوں کو ادا کر دیا جائے۔ وہ ادا کرنے کے بعد اب احرام کی نیت سے 2 رکعت نماز پڑھی جائے۔ پہلے تو اپنے وطن پہ اور اپنے مقام کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ سے 2 رکعت صلاۃ الحاجت کے طور پر، یا اللہ میں جو جا رہا ہوں تو میرے سفر کو آپ آسان بنائیں، قبول فرمائیں اور میرے سفر کو حادثات سے محفوظ آپ فرمائیں۔ یہ ساری دعائیں جتنی کر سکتے ہیں، میری واپسی تک میرے اہل و عیال کی آپ حفاظت فرمائیں، ہمیشہ حفاظت فرمائیں، یہ دعا ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد جائیں ہم اپنے وطن سے اور جاتے وقت ہماری زبانوں پر ذکر رہے اللہ تعالیٰ کا، کیسے توبہ استغفار رہے۔ اور جب ایئرپورٹ پہ چاہے بمبئی کا ہو یا حیدرآباد کا ہو جہاں کہیں سے جا رہے ہیں، وہاں پر احرام کی چادریں باندھ لی جائے گی، چونکہ جہاز جب چلتا ہے تو جدہ آنے سے پہلے وہ میقات آ جاتی ہے، اس لیے وہاں پر پہلے ہم نے احرام باندھ لینا چاہیے۔ اگر موقع ہے اگر وہاں پر غسل کا، اور ہوتا ہے کہ ایئرپورٹ کے اوپر غسل خانے بھی ہوتے ہیں، تو وہاں پر نہا لیا جائے۔ اگر موقع ہے، اگر نہیں ہے تو نہانا لازم اور واجب نہیں ہے۔ اپنے وطن کے اندر ہی اپنے مقام پر رہتے ہوئے اپنے ناخنوں کو نکال لیں، ہم اپنے سر کے بالوں کو ہم ٹھیک کر لیں، مونچھ اور داڑھی کے بالوں کو، جسم کے دیگر حصوں کے بالوں کو اپنا ٹھیک کر لینا چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ دوران عمرہ ہمارے لیے کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہونے کا کہ جس کی وجہ سے تم واجب ہو جائے۔ اب یہ چیزیں سارے اپنے جسمانی اعتبار سے پاک و صاف ہم ہو گئے، موقع مل گیا وہاں پر ایئرپورٹ کے اوپر ہم نے نہا لیے، نہیں ملا سے وضو کر لیے۔ وضو کرنے کے بعد 2 چادریں احرام کی ہم باندھ لیں گے، ہم ایک چادر اوپر کرتے کی جگہ پر اور دوسری چادر پائجامے کی جگہ پر۔ اس میں انڈر ویئر یا جانگیا یا کوئی اور لباس پہننے کی اجازت نہیں، اسی طریقے سے بنیان پہننے کی اجازت نہیں ہے، سر پہ ٹوپی اوڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب یہ چادر اوڑھ لینے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی جائے گی اور چادر پر خوشبو لگائی جائے گی، چونکہ ہم حالت احرام میں نہیں آئے، ہم 2 رکعت نماز احرام کی نیت سے وہیں پر ایئرپورٹ میں، وہاں پر مسجدیں یا جماعت خانہ جس کو بنا ہوا ہوتا ہے وہاں پر ادا کر لینا ہے، اور چادر کا ایک سرا اپنے سندوں پر رکھنا ٹوپی کی جگہ پر، چونکہ ابھی ہم حالت احرام میں نہیں آئے ہیں۔ 2 رکعت نماز پڑھ لی گئی، نماز پڑھ لینے کے بعد سلام پھیر لینے کے بعد اب ہمارا عمل یہ ہوگا کہ اپنے سر سے اس چادر کو ہم ہٹا دیں گے، اور اس کے بعد یہ نیت کی جائے گی اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی، یا اللہ میں نے عمرہ کرنے کا ارادہ کیا ہے، آپ میرے لیے اس کو آسان کر دیجئے اور مجھ سے اس کو قبول فرما دیجئے۔ اور اس کے بعد 3 مرتبہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اسے کہتے ہیں تلبیہ۔ یہ وہ تلبیہ ہے، یہ وہ لبیک ہے جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر قیامت تک کے آنے والے جتنے انسانوں نے لبیک 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 کہا ان کو حج نصیب ہوتا ہے، چاہے وہ محنت مزدوری کرنے والے ہوں۔ ہم نہیں سوچ سکتے کہ وہ جائیں گے نہیں جائیں گے، لیکن اچانک پتہ چلتا ہے ایئرپورٹ پر فلاں صاحب بھی جو سائیکل رکشہ چلاتے تھے، فلاں صاحب بھی جو محنت مزدوری کرتے تھے، تو ہوتا یہ ہے کہ جب مقدر میں ہے تو اللہ تعالیٰ سے اسباب پیدا فرما دیتے ہیں۔ اب اس نیت سے ہم نے جب یہ تلبیہ ہم نے پڑھ لیا، اب ہم حالت احرام کے اندر آ گئے۔ اب جب حالت احرام میں جب آ گئے، اب خوشبو کا استعمال ناجائز ہو جاتا ہے،
स्लीपर चप्पल पहनने का हुक्म है, जूता नहीं पहनना चाहिए, सैंडल नहीं पहनना चाहिए। इस दौरान चूंकि नाखून नहीं बढ़ेंगे तो नाखून काटने का सवाल ही पैदा नहीं होगा। बालों को हमने ठीक कर लिया, लिहाजा बालों को तराश करने की नौबत ही नहीं आएगी। अब इस तरीके से हम ये तलबिया पढ़ते रहेंगे और तलबिया लगातार मुस्तकिल पढ़ते रहेंगे। जहाज में बैठे तब भी, किसी मुलाकात हो जब भी, जहाज परवान चढ़ने लगे, परवाज करने लगे उस वक्त भी, जहाज उतरने लगे उस वक्त भी, अपनी बिल्डिंग पर, अपने रिहाइशगाह पर पहुंचेंगे उस वक्त भी लगातार पढ़ते रहेंगे। अब यहाँ तक कि जब हम जिद्दा एयरपोर्ट में जब हम उतर जाएंगे, या ये के बाद मतलब मदीना तैयबा पहुंच जाते हैं, ये ज़ियारत करा ली जाती है। अब वहाँ पर उतर जाने के बाद भी अब हम अपना सामान को ठीक कर लेना, अपने सामान में अपना सामान जहाज से तो आता है, पट्टों के ऊपर आता है, उसके ऊपर निशानी बांध दी जाए। वो आने के बाद बसों के अंदर डाल दिया जाता है और उसके बाद जो रिहाइश का हमको बताई जाएगी कि ये आपकी बिल्डिंग है, ये आपकी होटल है, आप ये रिहाइश है, फलां मंजिल के ऊपर आप रहेंगे और ये कमरा है, ये चाबियां हैं और इतने लोग उसके अंदर रहेंगे। अब ये पूरी चीजें तय हो जाती है। अब अगर हम मक्का मुकर्रमा के अंदर हम जा रहे हैं, जिद्दा एयरपोर्ट से चले जा रहे अगर हैं, अब वहां पर जाने के बाद हमको बता दिया जाएगा, मुअल्लिम की गाड़ियां आएंगी और उसके बाद हम चले जाकर वहां पर बता दिया जाएगा। अब वहां जाने के बाद सबसे पहले हम तहारत ज़रूरियात से फारिग हो जाना चाहिए, तहारत ज़रूरियात से फारिग हो जाए। इसी तरीके से नींद आ रही हो तो 2-3 घंटे हम सो जाएं और अपनी बिल्डिंग के अंदर ही नमाज पढ़ लें भी, जैसे जो भी नमाज वक्त हो रहा है वहां पर नमाज हम पढ़ लेंगे। तहारत से फारिग हो गए, खाना खाने से फारिग हो गए। अब इसके बाद हम अपने हरम शरीफ में हम जाएंगे। क्यों? आते बराबर फौरन अगर चले जाएंगे, नींद का तकाजा है, भूख का तकाजा है, तहारत का तकाजा है। अब तमाम भी किया जा रहा है, सही भी की जा रही है और इधर यह है कि आंखों में नींद का खुमार है, जिस्म थका हुआ है और तहारत और बैतुल खला का तकाजा हो रहा है, तो उस सूरत में हमारे किसी भी अमल के अंदर कोई खुशबू नहीं रहेगा। तो बाज़ मर्तबा हमारे साहिबान साथी इस तरीके से उल्लत करते हैं, चलो हम जा रहे, तुम आ रहे, तुम जा रहे, हम आ रहे क्या। तो सबसे समझाना बताना, भाई गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। जो कि इतनी दूर से सफर करके आए, थके हुए हैं, पहले तहारत से फारिग हो जाना, खाना खा लेना, किसी तरीके से नमाज पढ़, नमाज बिल्डिंग के अंदर पढ़ लेना और कुछ देर 2-2.5 घंटे आराम कर लेना, ताकि जब जाएंगे हरम शरीफ में तो बस वहां पर तवाफ खुशू व खुशू के साथ अदा किया जाए, किसी किस्म का कोई जिस्मानी तकाजा बाकी रहने न पाए। अब ये अमल हमारा होगा। अब वहां जाने के बाद, अब जब बिल्डिंग से जब हम सारे रोजा से फारिग हो जाएंगे, अब आएंगे तो तलबिया यही, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। अब ये पढ़ते रहेंगे यहाँ तक के जब बड़े चौके गेट बने हुए हैं, बाब अब्दुल अजीज वहाँ पे है, बाब फहद है, बाब उमरा है, इस तरह बड़े वहाँ पर बड़े दरवाजे हैं बने हुए हैं। अब जैसे हमारी निगाह बैतुल्लाह शरीफ पर पढ़े, वहाँ पर पढ़े हमारी निगाह, तो जब हमारी निगाह पड़ेगी तो उस वक्त हम किसी ऐसी तरफ ठहर के कि जहाँ पर लोगों के लिए दिक्कत न हो और हमको भी कोई ढकेले नहीं, वहाँ पर ठहर कर जितनी दुआएं हम मांग लेते हैं, अल्लाह तबारक तआला उन तमाम दुआओं को कबूल फरमा लेते हैं। वहाँ ठहर कर क्या करेंगे? वहाँ पर बैतुल्लाह शरीफ पर निगाह पड़ने के बाद दुआ कर ली जाएगी। एक दुआ नहीं बल्कि जितनी दुआएं, बाज़ मर्तबा इंसान को जो चीज चाहिए इंसान वो मांग लेता है, मांग लेना चाहिए। एक दुआ जामियत के साथ ये भी की जा सकती है कि या अल्लाह मैं जिंदगी भर जितनी दुआएं मांगी, या अल्लाह मैं वो सारी दुआएं कबूल हो जाए। ये भी एक तरीका है, इस तरीके से भी किया जा सकता है। अगर ये दुआएं सारी मांगी जाएंगी वहां पर, अब दुआ मांगने पर फिर हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के बाद वहां पर जहां पर हजर अस्वद जहां पर है, जिसको रुकने अस्वद कहा जाता है, वहां पर हम आएंगे और आने के बाद वहां अब ये दुआ करेंगे अल्लाहुम्मा, और उससे पहले हम जो चादर जो ऊपर जब पहने हुए हैं तो अपने सीधे कांधे खोल देंगे और इधर इस तरीके से ये बाएं कांधे के ऊपर उसका एक किनारा हम डाल देंगे और इसको इस्तिमा कहा जाता है। और
طواف کرنے کی حالت میں، عمرے اور حج کا طواف۔ اب وہاں پر کھڑے ہو کر پہلے دعا کی جائے گی، اللہم انی ارید طواف بیتک سبعۃ اشواط فیسرھا لی وتقبلھا منی۔ یا اللہ میں نے آپ کے اس گھر کے طواف کا میں نے ارادہ کیا ہے 7 چکر لگانے کا، 7 چکر لگائیے مکمل طور پہ اس طریقے 1 2 3 4 5 6 7، تو 7 چکر جو لگائے جاتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے مکمل ایک طواف۔ اب یہ نیت ہم کریں گے، ہم دعا ہم پڑھیں گے، یا اللہ میں نے بیت اللہ شریف کا طواف کرنے کا 7 چکر لگانے کا میں نے ارادہ کیا ہے، یا اللہ آپ میرے سے اس کو قبول فرما لیجیے اور آسان کر دیجیے۔ اور اس کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر اللہ، ہم یہ کہہ کر اس طریقے سے اپنے دونوں ہاتھوں کو بیت اللہ شریف کر کے حجر اسود جان کر کے اپنے دونوں ہتھیلیوں کو آہستہ سے چوم لینا ہے۔ مرد حضرات کے لیے بھی حکم ہے اور خواتین کے لیے بھی حکم ہے، آہستہ سے چومنا ہے۔ اور پہلے 3 چکر میں رمل جسے کہا جاتا ہے، رمل کا مطلب ہوتا ہے قدم نزدیک رکھ کے اور سینے کو تان کے پہلوان کی طرح اکڑ کر چلنے کا یہ حکم دیا گیا ہے۔ اور پہلے 3 چکروں کے اندر اس کو کیا جائے گا، یہ عمل رمل ہے اور یہ صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ اب یہ عمل ہمارا رہے گا وہاں پر۔ اب کیا پڑھیں گے اس دوران؟ آسان طریقہ یہ ہے کہ پہلے چکر میں کلمہ طیبہ، دوسرے میں دوسرا، تیسرے میں تیسرا، چوتھے میں چوتھا کلمہ، پانچویں میں پانچواں پڑھ لیا جائے، چھٹے میں ہے تو درود پاک، ساتویں میں استغفار، جو چاہے پڑھ لے سکتے ہیں۔ چھوٹی جو تسبیح ہوتی ہے 7 منتوں کی، وہ ہر مرتبہ ایک منتر ورد کرتے رہے، یاد رہے گا، ورنہ کیا ہو جائے گا 5 ہوئے کہ 8 ہوئے، انسان اس کے اندر کھو جائے گا، شک مبتلا ہو جائے گا۔ تو وہ تسبیح ہمارے پاس جو ہوگی چھوٹی تسبیح منتوں والی 7 منتوں والی، وہ طواف میں، سعی میں، صفا مروہ کی اور کنکریاں مان لو 3 ہم کو وہاں پہ کام آئے گی تسبیح۔ تو اس تسبیح کے اوپر ہم یہ آسانی کے لیے، ورنہ جو چاہے ذکر کر سکتے ہیں، لازم نہیں ہے، لیکن یہ آسانی کے لیے کہ پہلے میں پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں کلمہ، استغفار اور درود پاک۔ اب یہ کرتے رہیں گے ہم۔ اس دوران حکم یہ دیا گیا ہے کہ بیت اللہ شریف کو نہ دیکھا جائے چلتے وقت، جیسا کہ نماز کی حالت میں اوپر نہیں دیکھنا چاہیے، تو ہماری نگاہ بالکل سامنے رہنی چاہیے، بالکل اس طریقے سے، ایسا گول چکر اس طریقے کریں گے۔ ہاں جس وقت کہ ہم ہر مرتبہ بسم اللہ 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 یہ کہیں گے، اس وقت ہم چومیں گے تو اس وقت نگاہ ہماری بیت اللہ شریف پر ہوگی، لیکن طواف کے دوران ممانعت ہے اس بات کی۔ اب یہ 7 چکر جب ہمارے ہوں گے، ہر چکر کے اوپر پہلے آئے گا رکن عراقی، رکن شامی، رکن یمانی۔ ملک عراق اس کونے پر ہے، پھر شام ہے، پھر یمن ہے، لہذا ان چاروں کونوں کے 4 نام الگ الگ ہیں۔ حجر اسود سے شروع کریں گے۔ اب یہاں پر حجر اسود سے پہلے کا جو کونا ہے رکن یمان جسے کہا جاتا ہے، یہاں سے یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70 فرشتوں کو مقرر فرمایا ہے۔ ان کی ڈیوٹی، ان کا کام، ان کی عبادت صرف آمین 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 کہنا ہے۔ جو لوگ وہاں سے گزر کر دعا کریں گے، دعا یہ بتلائی گئی ہے، اگر یاد کریں بڑی زبان میں جو چاہے اردو میں دعا کر سکتے ہیں زبان میں۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ دعا ہے۔ بہتر بات یہ ہے کہ اس دعا کو یاد کیا جائے اور اسی دعا کو پڑھا جائے، اس کے علاوہ اور دعا کو پڑھا جائے۔ تو یہ رکن عراقی، رکن شامی، رکن یمانی، جیسے مثال کے طور پر یہاں سے طواف شروع کیا گیا، یہ رکن سے، یہ کونے سے، اس کے بعد دوسرا وہ کونا جس کے اوپر گھڑی لگی ہوئی ہے، تیسرا وہ کونا جس کے اوپر پنکھا لگا ہوا ہے، چوتھا یہ کونا جو ستون ہے، اس کو سمجھیے۔ اب یہاں سے ہم نے آ کر بسم اللہ 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 ہم نے کہہ کے ہم نے ہر چیزوں کو چون لیا۔ اب اس کے بعد ہم چلتے رہے، رکن عراقی ملا ہم کو، پڑھتے رہے، رکن شامی ملا، رکن یمانی پر آنے کے بعد اچھا دوسری بات، جیسے ہی ہم عمرے کا احکام اس کے اوپر طواف شروع کریں گے، یہاں پر ہمارا تلبیہ ختم ہو جائے گا، لبیک اللہم لبیک، یہ کہاں ختم ہوگا؟ یہاں پر ختم ہو جائے گا۔ اب یہاں پر ذکر، دعا، استغفار، اب یہاں سے یہاں تک جتنی چاہے دعائیں کر لے سکتے ہیں۔
اب یہ ایک چکر ہوا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، ہر چکر میں بس یہی بسم اللہ اللہ اکبر الحمد کہتے ہوئے چوم لینا ہے۔ اور پہلے 3 چکر میں جلدی 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 چلنا ہے، دوڑنا نہیں ہے، بھاگنا نہیں ہے، رفتار کو بڑھانا ہے۔ یہ بھی مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ خواتین سے بتلانا کہ اگر بچھڑ بھی اگر جائیں پریشان مت ہو، اگر ہاتھ چھوٹ بھی جائے، وہاں پر جو ہے باب عمرہ ہے، باب فہد ہے، باب عبدالعزیز ہے، یہ کہنا کہ میں یہاں پر یہ جو گھڑیاں لگی ہوئی یہاں پر آ کے بیٹھ جاؤ۔ جن کا پہلے ہو جائے طواف وہاں پہ آ کے بیٹھ جانا تو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں آتی ہے۔ بچھڑ گئے تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے، کوئی وہاں سے اس طریقے سے انسان کو پریشان ہونے کے حالات نہیں آنے والے ہیں۔ جب طواف ہو جائے گا ہمارا پہلے ہو گیا، ہم اس جگہ پہ پہنچ جائیں اور ہمارے ساتھ ہمارے اہلیہ ہے، بہن ہے، والدہ ہے، جو بھی ہے وہ وہاں پر پہنچ جائیں گے، وہاں پر ملاقات ہو جائے گی۔ اب اس طریقے تو اس میں کیا رہے گا؟ سکون رہے گا، خوشو و خضو رہے گا۔ ورنہ کیا ہو جائے گا؟ ہم نے جگہ متعین نہیں کرے، اب اس کے بعد یہ وہ ہم کو ڈھونڈ رہے ہیں، ہم کو ڈھونڈ رہے ہیں، اب پریشان پریشان پریشان۔ تو پریشان ہونے کی ضرورت ہے، وہاں سے انسان کہیں نہیں جاتا، کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ 7 چکر ہو جانے کے بعد، اب یہ 7واں چکر ہمارا ہوگا، وہاں پر بھی بسم اللہ 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 یہ کہہ لیں گے۔ اب اس کے بعد وہاں پر قریب میں ہی ہے مقام ابراہیم، جس کا ذکر اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور بنایا ہم نے بیت اللہ شریف مثابۃ للناس، لوگوں کو اپنی جانب کھینچنے والا، اس کے اندر کشش ہے، جاذبیت ہے، مقناطیسیت اس کے اندر اللہ رب العزت رکھی ہے۔ کوئی 10 مرتبہ حج یا عمرے کو جا کے اگر آئے، اس سے پوچھا جائے کہ بھائی تمہارا دل بھر گیا کہ نہیں بھائی میری خواہش میری تمنا ہے کہ اور جاؤں میں۔ اللہ تعالیٰ اس کے اندر کشش کو رکھا ہے، جتنی مرتبہ انسان جاتا ہے اس کا جذبہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بیت اللہ شریف مثابۃ للناس بنایا ہے، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اے ایمان والو تم مقام ابراہیم کو اپنے نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ۔ وہاں پر مقام ابراہیم ایک ہے جو بہت پیارے انداز بنا ہوا ہے، اور اس کے اوپر سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یعنی پیر مبارک کے یعنی نشانات اس کے اوپر موجود ہیں۔ جب بیت اللہ شریف کی آپ تعمیر فرما رہے تھے تو جب دیواریں اونچے ہونے لگی، اس وقت مسئلہ آپ کے لیے تھا کہ کیسے اور اونچی لے کر جائیں۔ اللہ رب العزت نے اس پتھر کو جس کے اوپر آپ کھڑے ہوئے ہیں، کھڑے ہو کر آپ نے تعمیر فرمایا، جنت سے اتارا گیا، اس کے اوپر آپ کھڑے ہوتے اور جیسے جیسے تعمیر کے اوپر نوبت آتی پتھر اونچا ہوگا اونچا ہوگا اونچا ہوگا اونچا ہوگا۔ جب آپ نیچے آنے کے ارادہ فرمانے تو پتھر نیچے آ جاتا نیچے آ جاتا نیچے آ جاتا نیچے آ جاتا۔ یہ اللہ رب العزت کی جانب سے ایک مدد تھی، نصرت تھی۔ اب اس طریقے سے وہاں پر اس پتھر کے اوپر نشانات ہیں۔ حکم یہ ہے کہ وہاں پر نماز پڑھنے کی چونکہ لاکھوں کا ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے، اس لیے وہاں پر مشکل ہوتی، لہذا اس کی سینات میں ادھر ادھر کہیں پہ بھی ہم نماز پڑھنے کے 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، اس کو واجب الطواف کہا جاتا ہے۔ اب یہ نماز پڑھی جائے گی وہاں پر۔ وہ نماز پڑھنے کے بعد پھر وہیں قریب میں جگہ جگہ پر جب تو زمزم رکھا ہوا ہے، آب زمزم پینے کا حکم دیا گیا ہے، وہ پی لینا۔ اس موقع پر جتنی دعائیں کی جائے گی ساری دعاؤں کو اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا ماء زمزم لما شرب لہ، آب زمزم جس نیت سے، جس مقصد سے، جس ارادے سے پیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورا فرماتے ہیں۔ ماء زمزم لما شرب لہ، یہ سبھی کے لیے ہے، یہ چاہے وہاں پر پی رہے ہوں یا یہاں پر ہم لائے ہوں یا ہم کو حج کرنے والے عمرہ کرنے والے حضرات نے یہاں پر دیا ہو، اب اس صورت میں اس کو جو پڑھتا ہے انسان جو بھی نیت کرتا دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دعا کو نیت کو پورا فرماتے ہیں۔ تو ماء زمزم لما شرب لہ، تو حکم یہ دیا گیا ہے کہ وہ آب زمزم وہاں پر پینا، اس سے پہلے 2 رکعت نماز واجب اور پڑھنا۔ بہتر یہ ہے کہ پہلے میں سورہ قل یا الکافرون، دوسرے میں سورہ اخلاص پڑھی جائے، اور اگر یاد نہیں ہے اگر ہم کو سورہ کافرون تو جو چاہے پڑھ لے سکتے ہیں۔ اب یہ آب زمزم پینے کا حکم دیا گیا ہے، اپنے چہرے کے اوپر ڈالنا، سر کے اوپر ڈالنا، اور اسی طریقے سے وضو کیا جا سکتا ہے، کوئی بے ادبی کی بات نہیں ہے برکت کے طور پہ۔ اب اس کے بعد ایک اور مرتبہ بیت اللہ شریف
کر کے بسم اللہ اللہ اکبر، اس کو استلام حجر اسود کہا جاتا ہے، اس طریقے اپنے دونوں ہتھیلیوں کو چوم لینا. تب یہ 9ویں مرتبہ ہوگا استلام حجر اسود. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ استباء جب کرتے تھے تو پہلے 3 چکروں میں حکم یہ ہے کہ تیز چلنے کا، رمل جسے کہا جاتا ہے، لیکن استباء پورے 7 چکروں میں ہے. مطلب یہ کانٹا کھلا ہوا رکھنا مرد حضرات کے لیے. جیسے 7 چکر ہو جائے گی اپنے کاندھے کو ڈھانک لینا چاہیے. بعض مرتبہ دیکھنے میں آتا لوگ نماز پڑھتے ہوتے ویسے ہی کر رہے ہیں، اپنی بلڈنگ پہ بھی آ رہے تو ویسے کانٹا کھلا ہوا ہے. ایسا حکم نہیں ہے. تو اس طریقے سے اب آگے سب پیجیے. اب پینے کے بعد وہیں پر صفا اور مروہ 2 پہاڑیاں ہیں. اب پہاڑ آج پہاڑ کی شکل میں نہیں ہے، اس کے نشانات تھوڑا سا اونچائی والا ادھر حصہ ہے اور کچھ حصہ ادھر ہے. جیسے مثال کے طور پہ ادھر صفا ہے ادھر مروہ ہے. اب وہاں جاتے وقت نیت کی جائے گی ابدأ بما بدأ اللہ تعالیٰ بہ، میں ویسا ہی شروع کرتا ہوں جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں اس کا حکم فرمایا. دوسرے پارے کی آیت کریمہ ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ یہ دونوں پہاڑیاں اللہ تعالیٰ کے نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں. صفا اس جانب مروہ اس طرف. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت اعتمر، جو شخص حج کرے یا عمرہ کرے فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو اس کے اوپر کوئی گناہ کوئی حرج نہیں کہ ان کا طواف کرے یا سعی کرے. ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، اور جو کوئی شخص ان کا طواف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کے قدرداں ہیں. فإن اللہ شاکر علیم، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ان لوگوں کی نیت کو. اب یہ آیت پاک وہاں پر پڑھی جائے گی. زبانی سبھی ہم سے گزارش کے زیادہ بحث فرمائیں. اب یہ آیت پاک وہاں پر پڑھ لینا اور اس کے بعد صفا اور مروہ کی سعی کی جائے گی. اب وہاں پر بھی ہماری یہ تسبیح کام آئے گی. اب وہاں پر استباء وغیرہ نہیں ہے، بلکہ اپنے اسی حالت احرام میں ہم وہاں پر جائیں گے اور جانے کے بعد ہم طواف اس کا ہے تو سعی کریں گے. سعی کا مطلب یہاں پر جب ہم آئیں گے صفا پر، بیت اللہ شریف اس جانب ہے، وہاں کھڑے ہو کر اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کر لے پہلے. اب اس کے بعد وہاں سے آتے مثال طور پہ یہاں تک ہم آ گئے صفا پہاڑی سے، ادھر ہے مروہ. اب یہ سمجھ جائیے کہ وہاں سے آپ صفا سے آپ آ رہے ہیں. اب آتے وہاں پر بھی پہلے چکر میں پہلا کلمہ پڑھ لیجئے، دوسرے میں دوسرا، تیسرے میں تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں. اب وہاں سے وہاں تک ہم چلتے ہوئے آئیں گے. اب جیسے یہ پلر پہ ہم آ گئے، یہ پلر سے لے کر یہ پلر، یہ جو ستون دکھائی دے رہے ہیں ان کا نام ہے میلین اخضرین، ان کا نام ہے. یہاں پر ہری لائٹ لگی ہوئی ہے، ٹیوب لگے ہوئے ہیں علامت کے طور پر یہاں پر. اب جیسے یہاں پر آئیں گے، اب یہاں سے لے کر یہاں تک میلین اخضرین کے درمیان مرد حضرات کے لیے حکم ہے تیز چلا جائے، دوڑنا نہیں ہے، دوڑنے کا نہیں ہے. پلیٹ فارم پہ جیسا ہم گاڑی پکڑنے دوڑنے کا نہیں ہے، بلکہ تیز چلنے کا حکم دیا کہ یہاں سے لے کے یہاں تک میلین اخضرین کے درمیان. اس دوران دعا پڑھی جائے گی رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاکرم. اے میرے رب یا اے میرے پروردگار، رب اغفر وارحم، اے میرے اللہ تو میری بخشش فرما اور تو مجھ پر رحم فرما. وتجاوز عما تعلم، اور یا اللہ آپ جن گناہوں کو میرے جانتے ہیں جو مجھ سے ہو گئے، یا اللہ ان کو آپ درگزر فرمائے. انک انت الاعز الاکرم، یا اللہ بے شک آپ بڑی عزت والے ہیں اور اکرام والے ہیں. اب یہ میلین اخضرین تو میں یہاں سے لے کر یہاں تک پڑھیں گے. جلدی جلدی مرد حضرات چلیں گے، خواتین آہستہ چلیں گے. اب یہاں سے آنے کے بعد پھر وہی ہماری تسبیح پہلے میں پہلا چکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ آسانی سے بتایا جا رہا ہے. اب ہوتے ہوتے مروہ پہ ہم چلیں گے وہاں پر. اب وہ ہے مروہ پہاڑی. اب وہاں پر ہماری ایک چکر ہو گئی، ایک اس کو کہیں گے، ورنہ بعض مرتبہ لوگ اپنے آپ کو تھکا دیتے. 14 چکر سمجھتے 7 چکر، یہ یوں گئے پھر یوں آئے، ایک پھر گئے پھر آئے، 2 پھر 3 پھر 4، اپنے آپ کو ملاوٹ ہے کہ مشکل میں ڈال دیتے ہیں. اللہ رب العزت نے اصل مطلب وہاں سے لے کے وہاں تک ایک، پھر ادھر سے ادھر ایک. اب یہ سمجھے کہ یہاں سے آپ آپ نے سعی شروع کرے. اب آتا ہے یہاں پر آ گئے، یہاں دوڑتے ہوئے جلدی جلدی چلے. اب
اب یہاں سے اپنی رفتار پہ چل کے وہاں چلے گئے. اب یہ ہو گئی ایک چکر ہو گئی, یہ ہو گئی ایک چکر. اب اس کے بعد وہاں سے پلر کے اس جانب سے آئے, اب وہاں پہ کھڑے ہوں گے, دعا کریں گے ادھر منہ کر کے, پھر وہاں سے وہاں تک یہاں تک آئیں گے, پھر میلین افضل پر یہاں سے آتے 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 یہاں پہ جلدی جلدی چلیں گے, پھر یہاں سے آتے اپنی رفتار پہ چلیں گے, وہاں پہنچ گئے. اب یہ ہو گئے 2 چکر, پھر دوبارہ کھڑے ہو کر دعا کریں گے. در حقیقت یہاں پر اس دوران جس وقت کے حضرت ابراہیم و اسماعیل, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لا کر اپنے لاڈلے بیٹے کو چھوڑ دیا تھا, اور وہاں پر پانی کا کوئی انتظام نہیں تھا, آبادی نہیں تھی, اور اللہ رب العزت کا حکم تھا کہ اپنے بچے کو یہاں پر لا کے چھوڑ دو, اپنے بیوی کو چھوڑ دو. آپ نے چھوڑنے کے بعد یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ تسلی دے دے, اطمینان دلا دے, یہاں رکو, ٹھہرو, پریشان مت ہو, اللہ نہیں, اور کچھ نہیں کہا آپ نے, کوئی بات نہیں کی آپ نے. چھوڑ کے جب چلے جانے لگے, آپ کی اہلیہ صاحبہ جب کہا, حضرت حاجر کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں, آپ خاموش رہے. دوبارہ تیسری مرتبہ اس کے بعد خود انہوں نے سوال کیا کہ اللہ امرکا, کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا؟ آپ نے جب فرمایا نعم, خالی اتنا فرمایا آپ نے, تھوڑی سی کھجور تھی, تھوڑا سا پانی تھا, وہ کیا تھا توشے کے طور پہ. اب جب ختم ہو جاتا ہے, اب وہاں پر کوئی انسان نہیں, کوئی جانور نہیں, کوئی چرندہ پرندہ, اس لیے نہیں کہ پانی وہاں پر موجود نہیں تھا. تو سیدہ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ صفا مروہ کے درمیان 7 چکر لگا کے, ذہن میں 7 چکر کا نہیں تھا, بس پانی کی تلاش میں. پہاڑی تو سلطان بہت زیادہ اونچی تھی, ہزاروں سال پہلے. یہ دیکھنا اگر کوئی آبادی اگر ہوگی اگر وہاں پہ, تو میں وہاں جا کر وہاں سے پانی لے کر آؤں گی. اب بچے کو انہوں نے وہاں پر لٹا دیا تھا, حضرت اسماعیل علیہ السلام کو, اس لیے یہاں پہ آگے وہ دوڑ کر جلدی 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 چلتے تھے کہ اپنے بچے کو دیکھیں. پھر اس کے بعد وہاں سے مروا پہ چل جاتے, ادھر دیکھتے ہیں, پھر صفا. تو 7 چکر انہوں نے لگائے تھے. اللہ رب العزت اور کی ادا ایسی پسند آئی کہ قیامت تک کے آنے والے تمام ایمان والوں پر, عمرہ اور حج کرنے والوں کو پر اللہ تعالیٰ اس کو واجب کر دیا اللہ تعالیٰ نے. یہ ہے ان کے ادا کی نقل ہے یہ در حقیقت. تو اسی موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آب زمزم کو جاری فرما دیا تھا اس موقع پر. اب یہ 7 چکر اس طریقے سے کیے جائیں گے صفا سے مروہ کے درمیان, مروہ سے صفا کے درمیان. تو پہلی, دوسری, تیسری, چوتھی, 5ویں, 6ٹھی, 7ویں چکر, 7ویں چکر جا کر یہاں پر مروہ پہ ختم ہو جائے گی. کہاں ہو جائے گی؟ مروہ پہ. صفا سے شروع کریں, مروہ پہ 1 2 3 4 5, اس کے بعد 6ٹھی چکر, اس کے بعد وہاں سے 7 چکر. ہو گئے 7 چکر, ہو گیا عمرہ آپ لوگوں کا, ہو گیا کتنا ہوگا عمرہ. اب ایک چیز باقی رہے گی, سر کے بالوں کو نکالنا. خواتین کے لیے ہے کہ اپنے سر کے بالوں کی, یہ جو سر کے جو بال ہے اس کا آخری سرا, اس کو اس طریقے سے اپنی اس چھوٹی چھوٹی اس کے اوپر لیں, اور اتنا لباس تو اتنے بال پہ کر دینا. یہ ان کے لیے حکم ہے. اور مردوں کے لیے حکم ہے کہ اپنے سر کے بالوں کو نکال دیں یا کم کرائیں. نکالنے کو کہا جاتا ہے حلق, اور اسے کہا جاتا ہے قصر. دونوں کے اندر اختیار ہے, لیکن دونوں کے اندر افضل یہ ہے کہ اپنے سر کے پورے بالوں کو اس طرح سے نکال دیا جائے. آپ نے دعا فرمائی اللہم ارحم المحلقین, یا اللہ جو لوگ حلق بنوائیں گے اپنے سر کے بالوں کو نکال دیا ان کے اوپر آپ رحم فرمائیں. صحابہ کرام نے عرض کیا والمقصر یا رسول اللہ, یا رسول اللہ جو بال کم کرائیں ان کے حق میں دعا فرمائیں. آپ نے فرمایا اللہم ارحم المحلقین 2 مرتبہ. ایک روایت کے مطابق تیسری مرتبہ جب فرمایا اللہم ارحم المحلقین, 4ویں مرتبہ میں آپ نے فرمایا والمقصرین, اور جو لوگ اپنے بالوں کم کرائیں گے یا اللہ ان پر بھی آپ رحم فرمائیں. تو ان دونوں میں افضل بات یہ ہے کہ اپنے سر کے بالوں کو نکال دیا جائے. نکال کر دیکھیں وہاں پہ کتنا سکون ملتا ہے. جو چھوپڑا ہمارے سر کے اوپر ہے نا, یہ میں بھی نہیں نکالتا یہاں پہ بال, لیکن وہاں جانے کے بعد مطلب روز نکالنا, دن میں 2 مرتبہ نکالنا, مزہ آتا ہے نکالنا, ایسا سکون دکھتا, اچھا دکھتا. تو نکال دیا, نکال دینے میں زیادہ اچھا ہے کہ 3 مرتبہ ان کے حق میں دعا کی گئی ہے. کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ. لوگ یہ بھی دیکھنے میں یہاں سے اپنے ساتھ بلیڈ لے کے جا رہے ہیں, یہاں سے اپنے ساتھ مشین لے کے جا رہے ہیں, کیوں کرے جو کہ اپنے باپ دادا نے کام نہیں کرے, ہمارا کوئی خاندانی پیشہ نہیں, وہاں جا کرتے بیٹھے. کیا کے واسطے؟ 5 ریال بچانے کے واسطے. باپ دادا کریں گے ہمارے کبھی, ہمارا پیشہ ہے یہ جو کرنے کا, حجامت بنانے کا. تو جو کام انڈیا میں نہیں کرے
اپنے گھر میں نہیں کرے، اب وہ کام جا کے مروا پہ کرے. کیوں بھائی؟ بنا زندہ کے بعد ارے وہ دکان پہ 10,000 دے رہے، ارے 10,000 چلو نکال پلٹ نکال، کیوں اب اس کا فون ہو رہے، اس کو یہ لگا رہے، وہ لگا رہے، وہ کام نہیں کرنا. یہ چیز وہاں دیکھنے میں آئی. لوگ بات نکالتے ہیں، دوسرے خود بھی نکال لیتے. میں آپ نے نکال لیا، آپ نے میرے نکال لیے، آپ نے میرے سر کو کھروچے مار دیے، میں نے آپ کے سر کو زخمی کر دیا. کہ باولے کام کیوں کرنے چاہیے؟ یہ کام نہیں کرنا چاہیے. باپ دادا نے کبھی کام نہیں کرے، جو ہمارا پیشہ نہیں ہے تو وہ کام کرنے کا کیوں ہے؟ 10 ریال جا رہے جانے دیجیے. اب اس صورت میں اس کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. اب یہاں پر یہ ہمارا عمرہ مکمل ہو جائے گا. اب حج آئے گا 8 ذی الحجہ کو. اب اس صورت میں اس دوران جتنے چاہے طواف کرنا اور جتنے چاہے عمرے کرنا. جنت المعلیٰ جو وہاں کا قبرستان ہے وہاں پر جا کر اس طریقے سے زیارت کرنا، سارے اعمال کرتے رہنا. اب آپ کا یہاں پر عمرہ ختم ہو گیا. اب یہ احرام اتر جاتا ہے. اتر کے بعد نکال لینے کے بعد نہا لینا، خوشبو لگانا، اچھے کپڑے پہن لینا اور اس دوران جتنے چاہے عمرے کر سکتے ہیں. حضرت عائشہ جا کر سکتے ہیں. یہ سارے اعمال وہاں پر کرنا ہے. اب 8 ذی الحجہ کو انشاءاللہ تعالیٰ حج ہم شروع کریں گے. اب آنے والے جمعہ کا بھی انتظار کریے. اس میں انشاءاللہ تعالیٰ کو مینا لے جائیں گے، مزدلفہ لے جائیں گے، عرفات لے جائیں گے، پھر کنکریاں مارنے لگائیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا حج پورا ہو جائے گا. اب 8 دن تک کیا کریں گے؟ آپ مکہ مکرمہ میں عمرہ ہو گیا تو ہو گیا کہ نہیں ہوگا؟ عالم تصور میں ہو گیا. چلیے اب 8 دن تک یہ اعمال میں مصروف رہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعہ میں حج کے اعمال کو بتایا جائے گا. چلیے بتاؤ.